الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجودہ حالات کی روشنی میں آپ کے سامنے انہی آیات کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ ہمارے ملک میں ہر 5 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، الیکشن آتا ہے، امیدوار ہم منتخب کر کے ایوان حکومت میں اسے بھیجتے ہیں۔ ووٹ، اس کی اہمیت نہ سمجھنا، یہ انتہائی ناواقفیت اور جاہل پنے کی علامت ہے، کیونکہ یہی وہ ووٹ ہے جس کے ذریعے سے حکومتیں بنتی ہیں اور وجود میں آتی ہیں۔ اسی ووٹ کے ذریعے سے حکومتیں زائل اور ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا، اس کی افادیت، اس کے فائدے کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور ووٹ صرف یہ نہیں کہ یہ دنیاوی عمل ہے، بلکہ شریعت میں بھی اس کی ایک حیثیت ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس کے تعلق سے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ صاحب معارف القرآن حضرت مولانا مفتی شفیع احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں ووٹ کی 3 حیثیتیں بیان کی ہیں۔ اس بنیاد پر ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ووٹ ڈالنا، ووٹ دینا ایک دنیاوی عمل ہے۔
بلکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ایک جمہوری ملک ہے، ہمارا ایک دستوری حق ہے، ایک ادھیکار ہے، اپنا ایک حق ہے ووٹ ڈالنے کا، اور شریعت میں اس کی ایک حیثیت ہے، اس لیے بھی ووٹ ڈالنا لازم اور ضروری ہے شریعت کی بات سمجھتے ہوئے۔ حضرت مفتی صاحب نے کتاب میں لکھا کہ ووٹ کی ایک حیثیت پہلی شہادت اور گواہی کی ہے، یعنی ووٹ دینا گویا کہ جس امیدوار کو ووٹ دیا جا رہا ہے یہ امیدوار ملک کے حق میں، ملت کے حق میں بہتر ہے، مفید ہے، فائدہ مند ہے، اس لیے میں اسے ووٹ دے رہا ہوں، اس لیے میں اس کی گواہی دے رہا ہوں، اور یہ میری گواہی کی حیثیت یہ ہے کہ یہ امیدوار بندہ ملک و ملت کے حق میں بہتر ہے، فائدہ مند ہے، جہاں اور امیدوار ہیں ان میں یہ بہتر اور اچھا ہے۔ تو جب شریعت میں ووٹ کی حیثیت شہادت کی اور گواہی دینے کی ہو گئی تو جو احکامات شریعت میں شہادت پر ہیں وہی احکامات ووٹ ڈالنے اور ووٹ پر بھی جاری اور ساری ہوں گے۔ اب جب اس کی حیثیت شہادت دینے کی اور گواہی دینے کی بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے گواہی دو اور ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ جب اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ ٹھیک ٹھیک گواہی دو اور ووٹ ڈالنا ایک گواہی دینا ہے تو یہ بات سوچ سمجھ کر ہمیں گواہی دینا چاہیے، سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا چاہیے کہ یہ اللہ کا ایک حکم ہے، شریعت کے اعتبار سے ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ جس کو ہم ووٹ ڈال رہے ہیں اس کے لیے ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ بہتر ہے، بہتر سمجھ کر ہم اسے دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے ووٹ ڈالنا بھی لازم اور ضروری ہے، کیونکہ جب ووٹ ڈالنے کا موقع آئے اور اس وقت گواہی دینے کا موقع آئے، اس سمے اگر کوئی گواہی نہیں دیتا ہے تو شریعت کی نظر میں وہ گنہگار بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہی کو مت چھپانا، جو بندہ گواہی کو چھپاتا ہے، گواہی دینے کے وقت گواہی دینے کے لیے نہیں جاتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کلام پاک میں کہ اس کا دل گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے۔ تو جب شریعت میں ووٹ ڈالنے کی حیثیت گواہی دینے کی ہے، ووٹ ڈالنے کا جب موقع آئے اس وقت اگر ہم ووٹ غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے نہیں ڈال رہے ہیں تو گویا کی گواہی دینے کے موقع پر ہم گواہی چھپا رہے ہیں۔ حق بات جہاں ہمیں گواہی دینی تھی وہاں ہم نہیں دے رہے ہیں تو شریعت کی نظروں میں ہم مجرم بن رہے ہیں، اللہ کی نظروں میں ہمارا جرم ہے اور ہم گنہگار ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں گواہی دینا، یعنی جس وقت گواہی کے لیے تمہیں بلایا جائے، پکارا جائے، اس وقت تمہیں گواہی دینا جس طرح ضروری ہے، اسی طریقے سے ووٹ کی بھی حیثیت ہے کہ جب تمہیں ووٹ ڈالنے کے لیے موقع آئے، وقت آئے تو اس وقت بھی تمہیں ووٹ ڈالنا ضروری ہے۔ شریعت کی نظروں میں اس کی حیثیت گواہی کی ہے۔ اسی طریقے سے ووٹ ڈالنے کے وقت اللہ نے فرمایا ٹھیک ٹھیک ڈالنا ہے۔ مطلب کیا
کہ جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے، صحیح گواہی دینا ہے۔ جھوٹی اور صحیح گواہی کا کیا مطلب ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے بڑے گناہ بیان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے تھے کہ فلاں فلاں یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور اس میں فرمایا کہ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا بھی ہے۔ اب جب ہم ووٹ ڈالتے ہیں اس وقت اگر ہم ووٹ ایسے امیدوار کو دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، جو بہتر نہیں ہے، تو گویا کہ ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، اور جھوٹی گواہی یہ بڑے گناہوں میں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں گواہی دیتے وقت، ووٹ ڈالتے وقت بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا چاہیے۔ جھوٹی گواہی نہیں ہونی چاہیے، صحیح گواہی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے بعض احباب یہ سوچتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، ہمارے پاس ووٹر نہیں آیا، امیدوار نہیں آیا، کوئی فریاد ہم سے نہیں کی، میرے پاس نہیں آیا، مجھے کیا ضرورت ہے اسے ووٹ ڈالنے کی۔ بعض احباب کی یہ سوچ بنتی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ سوچ غلط ہے۔ غلط اس بنیاد پر ہے کہ جانتے ہو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی امت کو آگاہ فرمایا اور فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہداء، فرما رہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بہترین گواہ کون ہے؟ ووٹ ڈالنا گواہی دینا ہے، اور بہترین گواہی دینے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذی یأتی بشہادتی قبل ان یسألها، بہترین گواہی دینے والا، بہترین شہادت دینے والا وہ شخص ہے کہ عدالت میں اس کو بلانے سے پہلے جا کر کے وہ شہادت اور گواہی دے دے۔ اب ووٹ ڈالنا گواہی دینے کی اس کی حیثیت ہے، تو بہترین ووٹر وہ ہے کہ جس کے پاس امیدوار نہ آیا ہو، فریاد لے کر نہ آیا ہو، بلکہ بہترین ووٹر وہ ہے جو خود ہی جائے اور جا کر کے دے دے، سوال کرنے سے پہلے، فریاد کرنے سے پہلے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ووٹ ڈالنے کے سمے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی گاڑی آئے گی، ہمیں لے کر جائے گی، اور اس کے گاڑی کے انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے، اس بنیاد پر غلط ہے کہ شریعت میں ووٹ ڈالنے کی حیثیت گواہی دینے کی ہے، اور گواہی دینے کے لیے اس طرح کی سواری کا انتظار کرنا، کسی کے امیدوار کے گاڑی کے آنے کا انتظار کرنا، یہ رشوت لینے کے درجے میں ہے، وہ بہترین گواہی والا نہیں ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا بہترین ووٹر، بہترین گواہی دینے والا وہ ہے جو خود پیدل چل کر جائے یا اپنی گاڑی سے جائے اور امیدوار کے سوال کرنے سے پہلے اپنا ووٹر ڈال کر آ جائے، یہ بہترین ووٹر ہے۔ اس کی گاڑی آئے گی تب ہم جائیں گے، یہ رشوت کے حکم میں ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے رشوت لے کر کوئی کام کرنا شریعت کی نظر میں جرم ہے، اسی طریقے سے ووٹ ڈالنے کے لیے نوٹ لینا، جس طریقے سے رشوت حرام ہے، ایسے ہی ووٹ ڈالنے کے لیے نوٹ لینا یہ بھی حرام ہے شریعت کی نظر میں۔ اور یہ ایسا حرام ہے کہ اس
वोट के बदले लिए हुए नोट से कोई चीज खाना पीना ये ऐसे ही हराम है जैसे रिश्वत के पैसे से खाना पीना हराम है। इस बुनियाद पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही कर दी कि वोटर बेहतरीन कौन सा है, शहादत देने वाला कौन सा है। इस बुनियाद पर यह हमारे बाज अहबाब की बहुत बड़ी गलती है। एक तो वोट के बदले कोई नोट नहीं लेना, वोट के बदले किसी सहायता का इंतजार नहीं करना। बेहतरीन वोटर्स वो है कि खुद जाए, पैदल चलकर जाए, अपनी गाड़ी से जाए और जाकर वोट डाल दे, तो ये बेहतरीन गवाह है। तो एक हैसियत साहिब मारिफुल कुरान ने यह लिखा कि वोट डालने की हैसियत क्या है, गवाही देने की, शहादत दे रहे हैं आप कि फला उम्मीदवार मैं उसे मुल्क और मिल्लत के लिए बेहतर समझ रहा हूं, ये फायदेमंद है और ये मुल्क और मिल्लत के लिए बेहतर है, इसलिए मैं इसकी गवाही दे रहा हूं। इस बुनियाद पर बेहतरीन वोटर्स बनना है तो वोट के बदले आपको कोई नोट नहीं लेना है। वोट के बदले उम्मीदवार आपके दरवाजे पे आकर बोलेगा, आपसे रोएगा, फरियाद करेगा, तब आप उसको देंगे। और इसी तरीके से वो आपके लिए कुछ काम करेगा तब आप करेंगे। ये तुम्हारे खैर होने की, बेहतर वोटर होने की अलामत नहीं है। बगैर गर्ज के जो भी उम्मीदवार मुल्क और मिल्लत के हक में नफा बख्श हो, फायदेमंद हो, बेहतरीन फायदा पहुंचाने वाला हो, उसे वोट बगैर किसी शर्त के, कंडीशन के दिया जाए। यह है शहादत की असली हैसियत। इसी तरीके से साहिब मारिफुल कुरान ने दूसरी हैसियत यह बयान की कि वोट शरीयत की नजर में सिफारिश की हैसियत है। जिस तरीके से हम किसी बंदे को अच्छा समझकर उसके लिए, उसके काम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, सिफारिश करते हैं कि इसका काम कर दो या इसे मुंतखब कर लो, एक बेहतरीन इंसान है, तो वोट भी जब उसकी हैसियत सिफारिश की है, तो जब हम किसी उम्मीदवार को वोट देते हैं तो वोट डालना गोया कि हम उसकी सिफारिश कर रहे हैं कि ये इतना अच्छा उम्मीदवार है जो मुल्क और मिल्लत के हक में बेहतर है, फायदेमंद है, इसलिए हम इसे वोट डाल रहे हैं। अब याद रखें, इसकी जब हैसियत सिफारिश की बन गई तो शरीयत में सिफारिश करने वाले की नजर जानते हो शरीयत में क्या है? शरीयत कहती है, अल्लाह फरमाते हैं अपने कलाम पाक में कि मन यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा। अगर कोई बंदा किसी की सिफारिश करता है, सिफारिश आप समझ रहे हैं ना उर्दू का लफ्ज, किसी के बारे में ये कहता है कि ये अच्छा है, तो अगर कोई किसी की सिफारिश करता है और उसकी सिफारिश के नतीजे में, मसलन हमने किसी उम्मीदवार को अच्छा समझ करके वोट डाला और उसके नतीजे में वो उम्मीदवार ऐवान हुकूमत में पहुंच गया और वहां जाकर उसने मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए अच्छे अच्छे काम किए, तो उसने जितने भी अच्छे काम किए उन कामों पर जो अजर उसे मिलेगा, इस वोट डालने वाले को भी उस अजर में हिस्सा मिलेगा। क्यों? इसने वोट डालकर एक अच्छे इंसान को संसद तक, ऐवान हुकूमत तक पहुंचाया, तो उसके जितने अच्छे काम होंगे उन तमाम कामों पर अल्लाह जो उसे अजर देगा, इस वोट डालने वाले वोटर को भी देगा, क्योंकि इसने अच्छे इंसान को मुंतखब किया। इसी तरीके से आगे अल्लाह फरमाते हैं कि वोट डालने की हैसियत जब सिफारिश की है, तो वोट की हैसियत सिफारिश करने की है, तो वमन यशफा शफाअतन सय्यअतन यकुल लहू किफलुम मिनहा। अगर किसी ने ऐसे उम्मीदवार को वोट डाला
जो उम्मीदवार ऐवान हुकूमत में जाकर मुल्क व मिल्लत के हक में ऐसे नफा न पहुंचाने वाले काम, मुल्क व मिल्लत को नुकसान पहुंचाने वाले काम किए, कुछ ऐसे काम किए कि जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा, मुल्क में रहने वाले तमाम जनता को नुकसान पहुंच गया, अब उसने जितने भी बुरे काम वहां से वो करेगा, उसका बुरे कामों का जो वो वबाल है उस उम्मीदवार को तो होगा ही, जिसने गलत वोट डालकर गलत इंसान को ऐवान हुकूमत तक पहुंचाया, उसका वबाल वोटर को भी होगा। इसलिए हर उम्मीदवार को वोट डालने से पहले बहुत देर तक ये सोच लेना चाहिए कि मैं ये जो वोट डालने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक दुनियावी अमल नहीं है कि भाई इलेक्शन है मैं वोट डाल रहा हूं, बल्कि शरीयत की नजर में, अल्लाह की नजर में, प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की नजर में ये क्या है, एक सिफारिश करना है, इसकी एक हैसियत है। इस बुनियाद पर हमें अच्छे इंसान को मुंतखब करके ऐवान हुकूमत तक पहुंचाना है। अगर हमने किसी बुरे इंसान को ऐवान हुकूमत तक पहुंचाया तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन इस्तामला आमिलन अला कौमिही, अगर आपने किसी बुरे आदमी को मुंतखब करके उसे वोट डालकर संसद का उम्मीदवार मुंतखब करवा दिया और तुमने उस वक्त ये नहीं सोचा कि ये उम्मीदवार मुल्क व मिल्लत को नुकसान पहुंचाएगा, और बगैर सोचे समझे सिर्फ रिश्तेदारी की बुनियाद पर, सिर्फ अपनी दोस्ती और ताल्लुकात की बुनियाद पर ये नहीं देखा कि उम्मीदवार क्या है, बस मेरा ताल्लुक है, मेरी रिश्तेदारी है और मेरे इससे जो है मेरे दोस्त अहबाब में है, इस बुनियाद पर मैं इस उम्मीदवार को मुंतखब करता हूं, ये सोच करके आपने अगर उम्मीदवार को पहुंचा दिया तो मुसलमानों, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आपने गलत आदमी को वोट डालकर गलत पहुंचा दिया और इस तरीके से किया तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन इस्तामला आमिलन अला कौमिही फकद खान अल्लाह व खान रसूलहू व खान जमीअल मुस्लिमीन। अगर आपने वोट डालने से पहले नहीं सोचा, बस एक बगैर सोचे समझे आपने पहुंचा दिया, तो ये समझ लेना प्यारे आका फरमाते हैं कि तुमने एक एक के साथ नहीं ये गद्दारी की, अल्लाह के साथ तुमने खयानत की, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुमने खयानत की, तुमने सारे मुसलमानों के साथ खयानत की। एक के साथ गद्दारी नहीं है, तीन तीन जगह गद्दारी है। अल्लाह के साथ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और तमाम मुसलमानों के साथ। इस बुनियाद पर उम्मीदवार को बहुत सोच समझकर ऐवान हुकूमत तक पहुंचाना चाहिए। तो बात यह चल रही थी कि तुम्हें सोच समझकर पहुंचाना है। अगर हमने किसी गलत उम्मीदवार को पहुंचाया, नहीं सोचा, और फिर वहां से उसने गलत योजनाएं बनाई, तुम्हारी शहरियत छीनने की कोशिश की, तुम्हारे मुस्लिम बच्चियों के हिजाब को छीनकर उन्हें तालीम से महरूम करने की कोशिश की, तुम्हारे मसाजिद और मदारिस उस पर उन्होंने गलत ज़बानी की, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस ने गुस्ताखियां की, और बगैर सोचे समझे कि सिर्फ मेरे ताल्लुकात हैं, मेरी रिश्तेदारी है, मेरे दोस्तों में है, इस तरीके से अगर ऐसे उम्मीदवार को पहुंचाया तो उसके वबाल के लिए आप भी तैयार रहिए। इस बुनियाद पर
امیدوار کو سوچ سمجھ کر ایوان تک پہنچانا چاہیے، جو ملک کے لیے، دیش کے لیے اپنے بہتر ہو، فائدے مند ہو، نفع بخش ہو، ایسے امیدوار کو منتخب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر اچھے کام کرے گا تو اس میں بھی تمہارا حصہ ہے، برے کام کرے گا تو وبال بھی آئے گا۔ اس بنیاد پر اچھے انسان کو پہنچانا یہ دیش کے رہنے والے سبھی ناگرکوں کی، جنتا کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف ایک دنیاوی معاملہ نہیں ہے کہ بھائی جسے چاہا پہنچا دیا، نہیں، اس کی ایک حیثیت ہے شریعت کی نظروں میں۔ اسی طریقے سے صاحب معرف القرآن نے ووٹ کی تیسری حیثیت بیان کی۔ یاد رکھنا، بھول نہ جانا، 20 تاریخ کو ہمیں بھی ووٹ ڈالنا ہے، اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ سب باتیں رکھ رہا ہوں کہ 2 حیثیت یاد ہے آپ کو۔ ووٹ ڈالنا گویا کی گواہی دینا ہے، گواہی یہ دینا ہے کہ یہ امیدوار ٹھیک ہے۔ ووٹ ڈالنا گویا کی سفارش کرنا ہے۔ سفارش کا مطلب یہ ہے کہ میں اس امیدوار کو ملک کے حق میں بہتر سمجھ رہا ہوں، اس لیے میں منتخب کر رہا ہوں۔ یہ 2 حیثیتیں آپ کے سامنے آ گئی اور تفصیل سے آ گئی۔ تیسری حیثیت صاحب معرف القرآن نے لکھا کہ ووٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک حق ملا، آپ کے ووٹ ڈال دیے۔ شریعت کی نظروں میں ووٹ آپ کے پاس ایک امانت ہے، امانت ہے وہ، اور امانت جب ہے، اس کی حیثیت امانت کی ہے، تو اب سنو اللہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم حقدار کو اس کی امانت ٹھیک ٹھیک پہنچاؤ۔ جب ووٹ ڈالنا امانت کی حیثیت رکھتا ہے اور ووٹرز امانت دار ہے، ذمہ دار ہے، تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو امیدوار اس کا حقدار ہے، حقدار کو پہنچایا جائے۔ غلط جگہ امانت اپنی نہ پہنچائی جائے، غلط جگہ اسے نہ منتخب کیا جائے، کیونکہ امانت ہے اور یہ امانت بہت بڑی عظمت اور ذمہ داری ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امانت جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ایک عظیم نعمت ہے، عظیم ذمہ داری ہے۔ امانت جس کے پاس ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ امانت ہے چاہے جیسے کر لو۔ ووٹ امانت ہے، یہ نہ سوچو کہ ووٹ ہم جیسے چاہے استعمال کر لیں، نہیں، ووٹ کا استعمال کرنا بھی لازم ضروری ہے اور صحیح جگہ استعمال کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ امانت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تھوڑی دور پر ایک جگہ تھی، عالیہ اس جگہ کا نام ہے، وہاں پہ آپ موجود تھے۔ گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی، تپش تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھی، لو چل رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے کے سوراخ سے، دیوار سے دیکھ رہے تھے ریتیلی چیزوں کو۔ اتنے میں انہیں ایک بندہ نظر آیا جو جانوروں کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، رجلا یسوق بکرین، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اونٹ کے 2 بچوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں نے کہا لو کان بالمدینۃ حتی یبرد ثم یروح، یہ کیسا انسان ہے، اتنے سخت گرمی میں جانور کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کاش مدینے میں اپنے گھر میں یا کسی چھت کے نیچے ٹھہر جاتا، کیونکہ یہ دوپہر کا وقت ہے، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں ہیں، جانور بھی درختوں کے سائے میں چھپے ہوئے ہیں، اور گرمی کی تپش ہے۔ یہ کون انسان ہے کہ جو جانور کے پیچھے بھاگ رہا؟ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کاش یہ انسان کسی مدینے میں رک جاتا کسی جگہ، جب شام ہو جاتی، ٹھنڈک ہو جاتی، تب ان کو پکڑتا۔ اتنے میں وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے آنے لگا۔
تو حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام سے کہا کہ انظر ھذا، پہچانو یہ کون شخص ہے۔ دیکھا کہ وہ شخص اپنے عمامے سے اپنے چہرے کو بھی باندھے ہوئے ڈھکے ہوئے، پہچان میں نہیں آیا۔ غلام نے کہا کہ کون ہے، پہچاننے میں نہیں آ رہا۔ جب بالکل گھر سے قریب آ گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ انظر، غلام سے کہا اب تو پہچانو، قریب آ گیا۔ جب پہچانا تو غلام حیران رہ گیا۔ غلام نے کہا اپنے آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فضربو، جب پہچانا اس نے تو کہا فَإِذَا الرَّجُلُ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ تو امیر المومنین ہے، یہ ہمارے حاکم ہیں اس وقت کے، ہمارے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اب غور کرو، سخت دوپہر ہے، گرمی ہے، تپش ہے، عرب کا گرم علاقہ ہے، دو اونٹوں کے بچوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور پھر جب دیکھا کہ عمر ابن خطاب ہے، غلام نے جب یہ کہا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آواز دینے کے لیے اپنے دروازے کو کھولا، اور جیسے ہی میں نے اپنی گردن باہر نکالی کہ گرم ہوا سے میں نے پھر اپنی گردن پیچھے کر لیا، اور وہیں اندر سے ہی میں نے پکارا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو، کہا ہلم یا امیر المؤمنین الی الماء والظل، اے امیر المؤمنین آئیے، پانی حاضر ہے، سایہ حاضر ہے۔ کہا تمہارا سایہ، تمہارا پانی تمہیں مبارک ہو۔ کیا ہو گیا؟ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ بکران من الابل الصدقہ، صدقے کے اونٹ کے دو بچے ریوڑ سے بچھڑ گئے، فخشیت ان یضیع، مجھے ڈر ستانے لگا کہ یہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں کیونکہ یہ صدقے کے اونٹ کے ہیں، اور پھر میں نے خوف کیا کہ جب یہ ضائع ہو جائیں گے فاسألنی اللہ، تو اللہ مجھ سے کل قیامت میں سوال کر لے گا، پوچھ لے گا کہ تم حکمراں تھے، وقت کے بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، صدقے کے یہ دو اونٹ کے بچے کیسے غائب ہو گئے؟ اس ڈر سے میں سخت گرمی میں ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ اس کو کہتے ہیں امانت، کہ امانت قوم کی ہے۔ اب یہ دو اونٹ کے بچے ہیں، صدقے کے ہیں، اگر یہ ضائع ہو جائیں گے اللہ مجھ سے سوال کر لے گا۔ آج ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہر کام ہم دنیا سمجھ کر کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، میں نے بڑی تفصیل سے بات آپ کو سمجھائی ہے، وقت ہو چکا ہے، بہت زیادہ نہیں بول سکتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے کہ امیدوار اس کو ہمیں صحیح امیدوار جو ملک کے حق میں بہتر ہو، فائدے مند ہو، نفع بخش ہو، اسے ایوان حکومت تک پہنچانا یہ ہر ووٹرز کی ذمہ داری ہے۔ ووٹ کے بدلے نوٹ لینا یہ رشوت ہے، خیانت ہے، حرام ہے۔ جس طریقے سے اور تمام حرام ہے ایسے یہ بھی حرام ہے، اس لیے ووٹ کے بدلے نوٹ لینے کا چکر ختم کرو۔ یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بات کہہ رہا ہوں، ہر ایک اس کو بھول نہ جائیں۔ اللہ کے واسطے یہ پیسے روپے لے کر ووٹنگ کرنا اور یہ سب چیزیں کرنا، دیکھو جب تک اللہ نہ دے کوئی تمہارے پیٹ کو نہیں بھر سکتا۔ یہ اللہ ہی رزاق ہے، مانگو اللہ سے نا، اس کے سامنے جھولی پھیلاؤ۔ یہ ایسے بے بس حکمرانوں کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو، کیوں ذلیل و رسوا ہوتے ہو؟ جو مانگنے والا، جو عطا کرنے والا، جو کبھی آپ سے بولنے والا نہیں، اس سے مانگو، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس سے گڑ گڑاؤ، اس سے ڈرو، دنیا سے مت ڈرو۔ اس بنیاد پر میرے عزیز دوستو، ہمیں یہ تین باتیں سمجھ کر 20 تاریخ کو، پہلی بات یہ کہ 100% ہم ووٹ کریں۔ بعض لوگ، میں نے سمجھا دیا کہ ووٹ نہ ڈالنا بھی جرم ہے، گناہ ہے، قوم کے آپ مجرم ہیں، اللہ کے ہاں آپ کی پکڑ ہوگی، اس لیے 100% ووٹ ڈالنا ہے۔ ہمارے مرد حضرات کو بھی ڈالنا ہے، عورت حضرات کو بھی بھیجنا ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا یہ دنیاوی معاملہ ہم سے کیا لینا دینا، نہیں، یاد رکھ لینا اسی ووٹ کے ذریعے سے آپ کی اتنی اہمیت ہے، حکومتیں بنتی اور بگڑتی ہیں، وجود میں آتی ہیں۔ یہی حکومتیں اگر صحیح ہوتی ہیں تو ملک میں رہنے والی تمام جنتا آرام چین سکون سے رہتی ہے، اور یہی اگر چیزیں امیدوار غلط بھیجا آپ نے تو جنتا پریشان ہوتی ہے۔
پھر کسی پر ظلم ہوتا ہے، کسی کی ماب لنچنگ کی جاتی ہے، مسجد مدرسوں کو گرانے کی بات کی جاتی ہے، شہریت، ایکسائز کوڈ اور وقف بل اور نہ جانے کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں، یہ ہماری لاپرواہی اور غفلت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر ووٹ دیں، پیسے لے کر ووٹ نہ دیں، غلط باتیں ہیں یہ سب۔ اور ایسے اگر کچھ دلال گھوم رہے ہوں تو اس سے ہاتھ جوڑ کر نمر ونتی کر لیں کہ بھائی اللہ کے واسطے معاف کرو، ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا ایک دستوری حق ہے، شرعی حق ہے، شریعت میں ہے، اور اللہ نے ہمیں اس کے لیے ذمہ دار بنایا، ہمیں بغیر پیسے کے اپنے خود گاڑی سے جا کر ڈالنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چند باتیں تھی، اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔